السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام و خواتین اسلام، آج کا یہ دن عید کا دن ہے. اسلام میں دو عیدیں رکھی گئی ہیں. ایک عید عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جانوروں کو قربان کرتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ قربانی قرب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے قریب ہونا. یعنی بندہ مومن اللہ کے احکامات کو بجا لا کر اللہ سے قریب ہوتا ہے. لیکن آج کا یہ وہ عظیم دن جس دن اللہ کے حکم کے مطابق جانوروں کو قربان کر کے اللہ سے قریب ہوتا ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک عظیم عبادت ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی ہر امت کو رکھی گئی اور اس امت میں بھی رکھی گئی. یہ وہ عمل ہے جس کو بجا لا کر ایک بندہ رضائے الہی کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے. قربانی اسلام ہر ایک سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میں قربانی نہیں دوں گا. نہیں، بلکہ اسلام میں جتنی بھی عبادات رکھی گئی ہیں ان سب میں قربانی ہے. کہیں نماز کا حکم ہے تو وقت کی قربانی ہے، روزہ کی اور زکات کا کہیں حکم ہے تو وہی آپ کو جو ہے صبح سے شام تک اللہ کے حکم کے مطابق بھوکے اور پیاسے رہ کر قربانی دینی ہے. زکات دینا ہے تو مال کو خرچ کر کے، مال کو قربان کر کے قربانی دینی ہے. حج کرنی ہے
تو مال کے ساتھ آپ کو اپنے عزیز و اقارب اپنے وطن کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنی ہے. یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، اسلام کے ہر حکم میں قربانی ہے. اور آج کا یہ عظیم و دین ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی جیسا عظیم عمل بنا کر اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کے قریب ٹھہرے. اللہ کے قریب صرف اس دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب کیوں ٹھہرے؟ امام للناس کیوں کہا گیا؟ کیوں حنیف تھے، حامد تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات میں آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. برادران اسلام وقت قلیل ہے، صرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ ایسی سیرت ابراہیم ہے جس کو کہنے سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کی سیرت کو نہیں سنیں گے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور خطے کو ہم مانتے ہیں. برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں تھیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو یا ابد یا ابد یا ابد یا ابد، آیات میں آپ دیکھیں گے 1 سے 4 مرتبہ اس بات کا ذکر ہے. والد بت تراش ہے، بت گر ہے، بت فروش ہے، باوجود اس کے اپنے والد سے والہانہ محبت کے لہجے میں یا ابد کہہ رہے ہیں. کیا پیارا یہ لفظ ہے. تو میرے بھائیوں، دعوت کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی سامنے کچھ بھی ہو، وہ چاہے کافی ہو، مشرک ہو، دعوت کا انداز پیارا ہونا چاہیے، شفقت کا ہونا چاہیے. آپ نے اس کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی. آپ کی قوم کے لوگ آپ کے دشمن بنے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن حق پر تھے، حق کی دعوت تھی. وما كان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آگ میں بھی ڈالی گئی، آگ انہیں نہیں جلائی. میرے عزیز بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی آزمائشیں آئیں. وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، اس میں اللہ نے آپ کو کامیابی دی، بادشاہ ہکا بھکا رہ گیا. اور اسی طرح سے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت بھی کر گئے. سارا علیہ السلام کو لے کر مصر گئے. آپ شہر اور کے باشندے تھے. دریائے دجلہ کے، دریائے فرات کے قریب یہ علاقہ پڑتا ہے. وہاں سے آپ حران گئے، حران سے فلسطین گئے. فلسطین کو آپ نے دعوت کا مرکز بنایا. وہاں سے پھر اپنی اہلیہ کو لے کر جب مصر گئے، مصر کا بادشاہ جس کی نیت بدنیت ہو گئی، چونکہ سارا علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھی، اور جیسے وہ بدنیت ہو گئی، بدنیت ہو گیا، آپ کو بلایا. وقامت تصلی توزع و تصلی، بخاری کی روایت ہے. دیکھیے میری عزیز مایا اور بہنیں، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مثالی باپ بھی ہیں، مثالی والد بھی ہیں، اور اسی طرح سے سارا مثالی والدہ ہیں. تو ہم اپنے والدین کے لیے یہ نصیحت ہے. کیسی والدہ تھیں؟ وقت آیا ایسا عزت کے حملے کا، وضو کی نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اللہم ان كانت آمنت بک، ان كنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان لا چکی ہوں. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، میں نے اپنے شوہر کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَٰذَا الْكَافِرَ، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا. دعا کی، اسی وقت وہ پھر پڑھانے لگا. 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، سمجھ گیا کہ یہ نیکا کن ہے. واقعات طویل ہے، صرف مختصر کرنے کے لیے میں نے اس کو یہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں.
فوری اس نے سمجھ گیا یہ نیک خاتون ہے، اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو ایمان لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کہتے ہیں آپ لوگ لونڈی زادے ہیں، ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے بھائیوں، حاجی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ لونڈی زادے نہیں، ہاجرہ کیا تھی؟ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، شہزادے ہیں، لونڈی زادے نہیں ہے۔ یہ صرف ان کا اعتراض بھیجا ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز ماں اور بہنیں، عزت اور عفت کا مسئلہ آتا ہے تو آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اللہ آپ کی عزت اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں۔ دیکھیے جو بے اولاد ہیں اولاد ہو جائے گی، جو صحت مند نہیں ہے صحت مند ہو جائیں گے، کوئی مقروض حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی تعافی کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ مثال ہے، اس واقعے سے صحیح بخاری کے واقعے سے نہیں باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، وہاں سے پھر جب حاجرہ علیہ السلام کو لے کر گھر آئے تو حاجرہ علیہ السلام کو وہ نکاح میں دے دیں، ان سے لڑکا ہوا اسماعیل۔ سارہ علیہ السلام کو گرفت آئے گی، اللہ کا حکم ہوا یہاں سے لے چلو۔ پھر حاجرہ علیہ السلام کو مکہ جیسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئے۔ چھوڑ کر جب آ رہے تھے حاجرہ علیہ السلام کہہ رہی ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کی طرف سے یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا نیک خاتون تھی، اللہ پہ توکل ایسے ہونی چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے تو ہمارا اللہ محافظ ہے، نگران ہے، ٹھیک ہے جائیں۔ تو دیکھیے ایسی بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر آئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ آج یہ پانی پیاس لگ گئی، زمزم کا واقعہ پیش آیا، آج جو وہاں اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی نکالا گیا، بڑے ہو گئے، جرم قبیلے سے آپ کی شادی ہو گئی، وہ بیاب ہو گیا وادی تھی لیکن بستی بس گئی۔ آج جو ہے جب حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آج ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے، دیکھے اپنے ترکے کو، اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے چلے گئے ہیں، دیکھا پوچھا کیا حال ہے، بہو سے پوچھا کیا حال ہے، تندرستی کی شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ تو جب چلے گئے اسماعیل علیہ السلام آئے، کہاں ایک بزرگ آئے تھے، کہا انہوں نے گھر کی چوکھٹ بدل دیں، وہ آپ ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی مصباح بن عمر کی بیٹی سے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جب بھی آپ حال پوچھے اسماعیل علیہ السلام شکاری کے لیے گئے ہوئے تھے، نہیں آئے، پوچھا کیا حال ہے، حالات کی اچھے حالت کا ذکر کیا، جو بھی حالت تھی قناعت پسندی کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کھجور میں اور غذا میں دعا فرمائی، اس میں برکت ہو گئی اور کہا اس گھر کی چوکھٹ کو نہ بدلے۔ پھر آئے اسماعیل علیہ السلام تو کہا کیا حال ہے، کہا ایک بزرگ آ کے کہا گھر کی چوکھٹ نہ بدلیں، وہ گھر کی چوکھٹ آپ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک خاتون کو جس حالت میں بھی ہو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کا گھر آباد کا گھر ہوتا ہے، ناشکری کا گھر وہ جو ہے کیا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب واقعہ پیش آیا، آپ کو کہا کہ بیٹے کو ذبح کریں، اس کے بعد جب آئے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کام میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، بیٹے نے کہا مجھے ذبح کر دیں، اللہ کا حکم ہے تو بجا لائیے۔ تو وہاں پر سیر میں یہ لکھا ہوا ہے 1 سے 3 مرتبہ شیطان نے آپ کو اگر یہ کہا کہ باپ اتنا ظالم بیٹے کو جو ہے کیا قتل کرنے کے لیے کہا، شیطان ملعون، باپ ظالم نہیں، باپ کو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کا حکم ہے انہیں کر لانے کے لیے دیکھا میں تیار ہوں۔ ایسے بیٹا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اس کے بعد جہاں آپ ذبح کرنے کے لیے نکلے، ذبح کر رہے ہیں، ذبح نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے جنت سے دمبے کو بھیجا جاتا، فدیناہ بذبح عظیم۔ انجام یہ وترکنا علیہ للآخرین، یہ ایسا عمل تھا کہ باپ کی امت کے لیے رکھا گیا۔ یہ بات یاد دلانے کے لیے واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عظیم قربانی جو آج ہم بجا لا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار سنت کو بجا لا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي
سننا بننہا، سب سے پہلے دن آج ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا اس نے ہماری سنت کو بدلا ہے۔ تو لہٰذا یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی یہ کیا تم دیا کرو۔ ہر گھر، ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا ایک گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ایک گھر کی طرف سے جتنے بھی ہیں، اگر چولہا الگ ہے تو ان کے لیے الگ، گائے میں، بیل میں 7 اور اونٹ میں 10۔ تو آئیے عزیزان کرام، ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے لیے ہم بہت سارے قربانیوں کے لیے جانور خریدتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے لیا جائے، پہلی شرط یہ ہے لا تذبحوا الا مسنہ، بغیر دانتا جانور قربانی کے لیے خریدا نہ جائے۔ جا رہے ہیں کتنے کلو کا ہے، کلو کے حساب سے جانور خریدنا نہیں غلط ہے، بلکہ آپ کے دیکھنا جانور دانتا ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھ کر جو چاہے خرید رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ دانتا دیکھا جائے، دانت بکرا یا بھیڑ 1 سال کے بعد ڈالتے ہیں، 1 سال کے بعد، 1 سال سے پہلے کے جو کیا چھوٹے چھوٹے جانور لا کے کاٹ رہے ہیں، غلط بات ہے۔ 1 سال سے زائد ہونا چاہیے۔ بیل اور گائے خرید رہے ہیں 2 سال سے زائد، تیسرے سال میں دانت ڈالتے ہیں، تو 1.5 سال کا آپ جو بیل لا کے کاٹ رہا نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے اونٹ 4تھے سال میں اونٹ ڈالتا ہے۔ اونٹ دانتا جانور کا ہونا قربانی میں شرط ہے، تو لہٰذا یہ چیز کو دیکھیں۔ اس کے بعد جو چیز ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، عیبدار نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، اور اسی طرح سے لاغر نہ ہو، یہ عیبدار جانور نہ ہو۔ میرے سے بھائیوں، یہ عیبدار جانور قربانی میں نہیں چلتے۔ تو وہی آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں میری جو قربانی ہے میرے اندر بھی کچھ اوصاف ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ بغیر اوصاف کے میری بھی قربانی قبول ہو جائے گی؟ جو بھی مال سے قربانی بھی قبول ہوگی؟ نہیں، حرام مال سے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قربانی لے رہے ہیں، شرک نہیں کرنا چاہیے، بدعات کو بجا نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی اوصاف بنا، صرف جانور کے اندر اوصاف دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر بھی اوصاف دیکھنا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مثالی باپ بننے، مثالی ماں بننے، مثالی بیٹا بننے اور مثالی بھائی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ایک مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ ہم نے جو بے اولاد ہیں، اے اللہ تو انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد بھی ہے اے اللہ تو ان کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈا، دل کا سرور اور جو ہے دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اے اللہ تو ہمیں بچا دے، اور جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا اور آپ کی لائی تعلیمات پر من وعن عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔